دیا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. اگر سو موٹو نہیں بھی لیا جاتا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم براہ راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے. جس طرح جانوروں کی طرح ہتھکڑی لگا کر اس کو چوکیدار کی نوکری پہ باندھا گیا, ننگا کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے. اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا. لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ میرا یہ مقدمہ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا ہے, میڈیا کے چینل اسی طرح کیمرے لگے ہوں اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے, اس میں کروڑوں روپے آئے ہیں, یا فلانے ٹھیکیدار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے, یا جوید علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے, یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے ہیں, یا اس نے پراپرٹیاں بنا لی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے. بند کمروں کی انکوائری نہیں ہوگی میری. عثمان ڈار کے کرپشن کے کیس کی کان کھول کے سن لو, بند کمرے میں انکوائری نہیں ہوگی. سب کچھ قوم کے سامنے ہوگا کہ میں نے کیا لوٹمار کی ہے ملک میں. اچھا جاوید بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جب ویڈیو بیان آپ کا سامنے آیا تو اب آپ آ کے آپ نے اچھی بات یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جو آپ بتا رہے ہیں قابل مذمت ہے. جب آپ خان صاحب کے ساتھ کل بیٹھے تھے تب آپ نے کیوں نہیں یہ بتایا تھا یا خان صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ میرا ویڈیو بیان ہے ریکارڈ کر دیا گیا ہے اس سیٹ کے بنا کے اوپر, تاکہ کل اگر آپ یہ کر دیتے تو شاید یہ بیان آج منظر عام پہ بھی آتا جس کی وہ لوگوں کی ویلیو عثمان ڈار صاحب کو بھی قرآن پاک نہ اٹھانا پڑتا, وہ اس کا ذہن نہ ویڈیو بنائیں گے, تصویریں کھینچیں گے, تمہارے بچوں کو الیکٹرک شاک دیں گے. کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال, قائد اعظم نے, ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹارچر کیا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بیچا جا رہا ہے, کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے, اب پوری زبان دے لے کے بھائی ہیں. جرم کیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے, ایمانداری کے ساتھ سیالکوٹ میں پروجیکٹس لا کے سیالکوٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور سب سے بڑھ کے اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, ہٹ نہیں رہے ہیں. اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں. تو میں جو 2-3 سوالات اٹھائے ہیں میں اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے. یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس, میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ, اور اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کو تھریٹس آ رہے ہیں, اس کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب آپ سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں. جوید کو پروٹیکشن دینی چاہیے. آج اس نے ہمت حوصلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے رکھا ہے, آج اس کو خطرہ ہے. تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے, اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا, کمرے میں انٹر ہوتا تھا, سارے خاموش ہو جاتے تھے. بڑے صاحب آ گئے ہیں, بڑے صاحب. یہ بڑے صاحب کون تھے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں. میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم براہ راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے. جس طرح جانوروں کی طرح ہتھکڑی لگا کر اس کو چوکیدار کی نوکری پہ باندھا گیا, ننگا کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے. اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا. لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے
کہ میرا یہ مقدمہ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا جائے, میڈیا کے چینل اسی طرح کیمرے لگے ہوں, اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھ سے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے, اس میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں, یا فلانے ٹھیکیدار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے, یا جویل علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے, یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے ہیں, یا اس نے پراپرٹیاں بنا لی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے. بند کمروں کی انکوائری نہیں ہوگی میری. عثمان ڈار کے کرپشن کے کیس کی کان کھول کے سن لو, بند کمرے میں انکوائری نہیں ہوگی. سب کچھ قوم کے سامنے ہوگا کہ میں نے کیا کاروبار کیا ملک میں. اچھا جاوید بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جب ویڈیو بیان آپ کا سامنے آیا تو اب آپ آ کے آپ نے اچھی بات یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جو آپ بتانے قابل مذمت ہے. جب آپ خان صاحب کے ساتھ کل بیٹھے تھے تب آپ نے کیوں نہیں یہ بتایا تھا, یا خان صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ میرا ویڈیو بیان ہے ریکارڈ کر لیا گیا ہے اس سیٹ کے بنا کے اوپر, تاکہ کل اگر آپ یہ کر دیتے تو شاید یہ بیان آج منظر عام پہ بھی آتا جس کی وہ لوگوں میں ویلیو عثمان ڈار صاحب کو بھی قرآن پاک نہ اٹھانا پڑتا, وہ اس طرح نہیں. آپ نے کل میں بات کروں, کل آپ آئے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے, کل آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اگر ہمیں ہماری بیویوں کا, بہنوں کا, ماؤں کا اور بچوں کا اس طرح کہا جائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا, آپ جو میرے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کلبھوشن کے دوست ہیں, ہم کلبھوشن کے یار ہیں, ہم سے بھی ہاتھ پاؤں گے اٹھے لگوا دو, ہم نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ. کیونکہ یہ جس طرح کے ٹارچر کے ساتھ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ وعدہ محبوبہ بنے, ان کی فیملیز کو ننگا کریں, سوشل میڈیا پہ ڈالیں, اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, آڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اس میں بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ نوٹس جو پٹیشن ہے کہ چیک کریں گے اس ملک میں آڈیو ویڈیوز کون بنا رہا ہے. آج تو اس ملک میں عالم یہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں فون پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج پاکستان میں میاں بیوی بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ تیرے آڈیو ہی نہ آئی ہوئے ساڑی, پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ہے ملک. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہر محاذ پہ اس کیس کا میں انہیں جواب دوں گا. مزید چیزیں ہیں ابھی ایک ایک کر کے قوم کے سامنے بھی لائیں گے, میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے, اور جیسے جیسے کیس چلے گا. لیکن ڈی پی او, ڈی سی سیالکوٹ اور یہ انتظامیہ اور ایجوکیشن کے جو محکمے کے لوگ ہیں ان کو مجھے ننگا کرنا ہے اس قوم کے سامنے کہ جو تماشا انہوں نے لگایا اس جوید کو اٹھا کے یہ بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے کے وہ کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کے لے کے گئے تھے, اور وہ کون شخص تھا جب وہ کمرے میں آتا تھا تو خاموشی چھا جاتی تھی. بڑے صاحب آ گئے. یہ بڑے صاحب کون ہیں؟ میں میڈیا کی وساطت سے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں. مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ڈی پی او سیالکوٹ اور ڈی سی سیالکوٹ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بڑے صاحب ہیں.